بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو چاہو تہجد کے وقت مانگو۔ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں آج کی احادیث مبارکہ کی طرف۔ تو سب سے پہلے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 452۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ وتر ہے۔ اللہ نے اس کا وقت تمہارے لیے نماز عشاء سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اس میں اشارہ تہجد کی طرف ہے۔ سنن ابن ماجہ 277۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ وضو کی حفاظت کا مطلب ہے کہ پوری طرح اعضاء کا دھونا، یعنی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، اور زیادہ سے زیادہ اوقات میں باوضو رہنا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4211۔ اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلدی دے دیتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ اس کے لیے آخرت کا عذاب بھی سنبھال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری حدیث سنن نسائی نمبر اس کا 3112۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ پہنچ جائے، اور اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کی آگ کا دھواں اکٹھا نہیں ہو سکتے، یعنی نہ کبھی دودھ تھن میں واپس ہوگا اور نہ ہی اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانے والا جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ۔